تو بزرگوں انہوں نے یہ شعر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فی حالت البعد روحی كنت ارسلها تقبل الارض عنی وهي نائبتی وهذه دولة الاشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي۔ اے رسول اقدس، اے جد امجد، میں جب دور تھا آپ سے تو دوری کی حالت میں، فراق کی حالت میں میں اپنی روح کو یہاں بھیجا کرتا تھا تاکہ وہ میری نیابت میں میری طرف سے یہاں دہلیز بوسی، زمین بوسی کر سکے۔ اور اب میں جسم اور روح کے ساتھ موجود ہوں، آپ اپنا دست مبارک دراز کیجئے، سیدھا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بوسہ دے کر میرے ہونٹ اس سے محظوظ ہو سکیں۔ حضرت غوث اعظم وہاں موجود ہیں، 90,000 آدمی موجود ہیں، 90,000 پیپل۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک شق ہوئی، دست مبارک دراز کیا رسول اللہ نے، اور حضرت شیخ احمد رفاعی نے آپ کے دست مبارک کا بوسہ دیا۔ 90,000 آدمی۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں جو حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ نے سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا بہت بڑا، آج تک بھی بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے، بعض علماء شک کرتے ہیں، لیکن میرا خود استاد شیخ مصطفیٰ عبد الرزاق رحمہ اللہ یہ کلیہ شریعہ جامعۃ الازہر 40 سال تک اصول فقہ پڑھاتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے، تیرے دادا نے ایسا کیوں کہا؟ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ میرا پیر سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، ایسا کیوں کہا تیرے دادا نے؟ وہ ازہر کے علماء داڑھی نہیں رکھتے، تو وہ غصے میں آ کر کبھی کبھی وہ میری داڑھی پکڑتے تھے، میں حنفی اور وہ شافعی، جھگڑا ہوتا تھا میرے اور ان کے درمیان، یہ جھگڑا استاد اور شاگرد کے درمیان دلائل کا جھگڑا تھا، ایسا نہیں کہ مار پیٹ اور گالی گلوج ہو رہی، تو وہ میری داڑھی پکڑ کہتے تھے کہ داڑھی کاٹ دوں گا تیری۔ مجھ سے پوچھا انہوں نے یہ تیرے دادا نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے کہا لقد عمر، ان کو حکم ہوا تھا ایسا کہنے کا، ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکل سکتا، وہ رسول اللہ کی اولاد، رسول اللہ کے خاندان میں بد اخلاقی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے اپنی گردن دراز کی، جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ دور تھے ان سے، ام عبیدہ میں رہتے تھے، آپ نے اپنی گردن خم کر دی، کہا میری گردن پر، اور ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کہا عبد القادر نے؟ تو انہوں نے کہا من فی قوتہ، کون ہے آپ کی برابر طاقت رکھنے والا؟ وہ طاقت کس نے عطا کی؟ وہ طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت سے اللہ نے ان کو عطا کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے اس بات کو، آپ ذرا غور سے سننا، اعتراض نہیں کرنے سے، یہ بہت اونچی باتیں ہیں، مجبور ہوں میں اس طریقے کو سمجھانے کے لیے بیان کرنے پر۔ بزرگوں نے جن کو رسول اللہ سے براہ راست بات چیت کرنے، کلام کرنے کا شرف حاصل تھا، انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یا رسول اللہ، یا سیدی، یا رسول اللہ، یہ عبد القادر کا کیا مسئلہ ہے؟ محی الدین عبد القادر کا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، غور کیجئے، ھذا ابنی وانا ارعاہ، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی نگرانی کرتا ہوں، یعنی رسول اللہ کی نگرانی میں ہے وہ۔ غور کیجئے، ایک درود ہے، درود غوث اعظم، آپ نے لکھا، وہ لمبا ہے، تفصیل ہے، اس میں حضرت غوث اعظم نے اس درود کو اپنے مریدوں کو دے کر لکھا کہ میں نے یہ درود اللہ رب العزت سے سیکھا، اور اللہ کے عطا فرمانے کے بعد میں نے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کی جانب سے مجھے عطیہ آیا ہے۔ غور کیجئے، بمصطفیٰ برساں خیش راقدی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ حبیس۔ عبد القادر جیلانی نے اللہ کے عطا فرمانے کے بعد اس درود کو سرکار کی خدمت میں پیش کیا، آپ کی اجازت کے بغیر اس میں تاثیر کہاں آ سکتی؟ رسول اللہ
پہچانا ہم نے اللہ کو رسول اللہ سے. اب رسول اللہ ہمارے راستے سے ہٹ نہیں سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں ارے وہ آئے مر گئے چلے گئے, اب سے ان سے کیا تعلق, لا الہ الا اللہ کافی ہمارے. ایمان سلب ہو جاتا ہے, اور وہ اس مقام پر, مقام سلطان الاولیاء پر پہنچ کر غوث اعظم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ان سے نہ ہو یہ ناممکن, ولایت سلب ہو جائے گی. انہوں نے معروضہ پیش کیا, رسول اللہ یہ مجھے اللہ کی جانب سے ملا ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب اس طرح بیان فرمایا کہ اس درود کی یہ فضیلتیں ہیں. غور کیجئے, معلوم ہوا کہ جو عطا ہونے والی تھی اس کا پہلے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا. وہاں کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی. میرے دوستو بزرگوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سب باتیں کہ یہ شیخ, یہ نقشبندیہ فاؤنڈیشن, میں قادری, یہ رفاعی, اور وہ سہروردی, اور نہ جانے دوسرے شاذلی, آپ شاذلی, ان طریقوں میں ایک دوسرے سے بیر, بغض, حسد یہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میرے پاس الحمدللہ میرے والد کی جانب سے ان سارے سلسلوں میں اجازتیں ہیں. مجھے کسی مرشد کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی مجھ سے آ کر نہ کہے کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو, نہیں. میرا یہ سلسلہ خاندانی نسبی سلسلہ ہے, اور میرے بزرگوں نے مجھے عطا کیا ہے. عطا ہے میرے بزرگوں کی, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر میں غلطی کرتا ہوں, کوئی میری تصحیح کرتا ہے, علی الرأس والعین, میں بشر ہوں, میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں. اگر کوئی شخص میری تصحیح کرے, میں اس کا ممنون و مشکور ہوں. میرے دل میں اس کے لیے سوائے دعا کے کچھ نہیں, سوائے شکر کے کچھ نہیں ہوگا. میرے دوستو بزرگوں, تو نقشبندیہ فاؤنڈیشن, یہ قادریہ طریقہ, رفاعی طریقہ, شاذلی طریقہ, ان سب میں کوئی کسی قسم کا حسد نہیں ہے. اسی لیے بزرگ جو تھے حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی, اتنے بزرگ, ان کے بارے میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, معاف کرنا, یہ طریقوں کا مسئلہ ہے, اور یہ محفل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور صحیح معنی میں انڈائریکٹ یہ حضور ہی کی طرف پہنچتا ہے. یہ ان کے ماننے والے, جاننے والے, پہچاننے والے, یا ان کے معتقد, ان کے پیرو, ان کی یہ بزرگی ہے, تو سب کے آقا کی بزرگی کا کیا ٹھکانہ. غور کیجئے, غور کیجئے, ہم ان کے لیے جمع ہے نا. تو یہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی شخص نے کہا کہ یہ سید نہیں ہے, یہ انکار کیا ان کے زمانے میں. تو انہوں نے دوسرے دن خواب میں دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول رضی اللہ عنہا کو, اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے چھوٹے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں. یہ آئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سلام عرض کیا, وہ خاموش ہو گئیں, جواب نہیں دیا. اصرار کیا تو انہوں نے کہا تم کو اس سے انکار ہے, اس سے ناراض ہو تم, اور مجھ پر سلام کر رہے, تم اس کے باوجود بھی چاہتے ہو کہ میں تمہارا جواب دوں, جاؤ اس سے پہلے معافی چاہو. انہوں نے آ کر ان کو سلام کیا اور معافی چاہی. تو حضرت احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اس سے کہہ رہے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کو سب سے بہتر جانتی ہے. فوراً اٹھے اور جا کر قدموں پر گر گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, معاف فرمائیے. یہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. آپ حضرت غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کون ہے جو ان کی طاقت کا مقابلہ کر سکے, اور آپ نے ان کے قدم مبارک کو اپنے گردن پر رکھا. میرے دوستو بزرگوں, یہ ان لوگوں کے نام ہیں, ان بزرگوں کے اولیاء اور اقطاب کے نام ہیں جنہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی. اور آخر ذکر دو ہیں, شیخ عدی بن مسافر اور شیخ علی بن ہیتی, اور یہ اور بھی بہت سے بزرگ ہیں. لیکن میں اس پر ختم نہیں کروں گا, چند اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جو حضرت غوث اعظم یا طریقہ قادریہ پر اعتراض کیا جاتا ہے, وہ اعتراض سب سے پہلے ہے کہ اس میں ذکر کرتے ہیں, ذکر بالجہر. ذکر بالجہر کے بارے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شاگردوں نے قلائد الجواہر میں نے پڑھا, انہوں نے ایک حدیث نقل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سیدنا علی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ہے رسول اللہ میں کیسے ذکر کروں. حدیث لمبی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا کہ میں 3 مرتبہ کہوں گا, تم سننا, اور تم